یہ زندگی ایک امانت ہے جسے میں نے شروع نہیں کیا، جسے میں ختم نہیں کرتا۔ کوئی اور ہے جو اس زندگی کو شروع کرتا ہے، کوئی اور ہے جو اسے ختم کرتا ہے۔ وہ کون ہے اس کا جاننا ضروری ہے کہ مجھے پتا چلے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ میں نے کوئی کسی قسم کی اپلیکیشن نہیں بھیجی، آپ سب میں سے کسی نے کوئی اپلیکیشن نہیں بھیجی، کیوں آ گئے؟ کون ہے؟ کس لیے پیدا کیا ہے؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ مال کی دوڑ لگاؤ، رینڈ کٹھے کرتے 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 مر کے قبر میں پھر خالی ہاتھ چلے جاؤ؟ کسی کو دھوکہ دیا، کسی سے فراڈ کیا، کسی سے جھوٹ بولا، کسی سے غلط کیا، اور ادھر سے پیسے اکٹھے کیے، ادھر سے اکٹھے کرتے 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 زندگی کی شام ہوئی، سارا کیا کرایا اوروں کو دے کے جا کے مٹی کا ڈھیر بن کے مٹی ہو گیا۔ کیا ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اور یہ موت کیوں آتی ہے؟ میں تو مرنا نہیں چاہتا ہوں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا، لیکن موت پیچھے ہے، لگی ہوئی ہے، اس سے کوئی نکل نہیں سکتا، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ الموت، حضرت علی کا فرمان، لیس منہ الفوت ان اقمتم لہو اخذکم وان فررتم منہ ادرککم۔ موت سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، جس نے بھی ٹکر لی وہ گرا، جو بھاگا وہ پکڑا گیا، جو لڑا وہ مارا گیا، وہ ہار گیا۔ یہ کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی موت نہیں چاہتا ہے، پھر موت پیچھے لگی ہوئی ہے، پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی دبا دیتا ہے۔ یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ کدھر چلے جاتے ہیں؟ یہ کہاں گم ہو جاتے ہیں؟ یہ کتنے بڑے بڑے کوسچنز ہیں، اور ان کا جواب میری عقل میں کوئی نہیں ہے، میں نہیں جان سکتا ہوں، اپنی عقل سے میں نہیں جان سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں ہے۔ پھر کیا موت کے بعد بھی کچھ ہے یا بس ایسے ہی یہ ختم ہو گئی کہانی؟ کوئی روتے روتے مر گیا، کوئی ہنستے ہنستے مر گیا، کوئی ظالم بن کے مرا، کوئی مظلوم بن کے مرا، کوئی پاک دامن بن کے مرا، کوئی بدکار بن کے مرا، اور دی اینڈ ہو گیا؟ یہ کچھ اور بھی ہے؟ یہ سارے میرے عزیزوں، اب نوجوان نسل بیٹھے ہو، مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھ کر۔ ہماری زندگی کی شام ہے، آپ لوگوں کی صبح ہے، تو ابھی سے راستہ طے کرو، ابھی سے منزل طے کرو، ابھی سے اپنے بنانے والے کو پہچانو اور جانو کہ کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ علم صرف نبی لے کر آتا ہے، یہ علم صرف انبیاء لے کر آتے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب میرے نبی نے دیا، میرے اللہ نے ان پر علم اتارا، انہوں نے ان کا حل بتایا، جواب بتایا۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ ہوا، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ دن، یہ رات، یہ دریا، یہ نہریں، یہ سمندر، یہ مچھلی، یہ عقاب، یہ سانپ، یہ بچھو، یہ سب کیا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ اس کا جواب انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ لہذا آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ہر کانٹیننٹ میں ہے، جو یہ کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ موت کے بعد کچھ نہیں، سب فراڈ ہے، مر گئے، ختم، دی اینڈ، فنش، دی اینڈ ہو گیا، فنش ہو گیا۔ لہذا جاؤ جو مرضی کرو، مزے کرو، موج کرو، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ کچھ نہیں ہے، سب غلط ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ اپنے آپ ہو رہا ہے، یہ خود سے ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اپنے آپ ہو رہا ہے، اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ یہ ہمارے بر صغیر کے بڑے شاعر اقبال کی شاعری ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، لوہا پڑے پڑے چاقو نہیں بنتا، لوہا 1 کروڑ سال پڑا رہا اور ایک دم تلوار بن گیا، اور 1 کروڑ سال کاٹن پڑی رہے اور ایک دم کپڑے بن کے تمہارے جسم پر فٹ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر کام سیکھنے سے ہوتا ہے۔ مولا روم پہلے ملا روم تھے، وہ ملا روم سے مولا روم بنے شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، بہت بڑے علامہ، بہت بڑے عالم، لیکن فلسفہ اور منطق غالب۔
सबक पढ़ा रहे हैं, किताबें रखी हुई हैं सामने, हौज है पानी का, शम्स अबरेज है, देहाती शक्ल, नंगे पांव, और बड़े भोलेपन से कहा मौलाना ये चीज, वो जो किताबें पढ़ी थी कि मौलवी साहब ये क्या है, तो उन्होंने देखा देहाती अनपढ़ जाहिल, तो उन्होंने बड़े तकब्बुर से कहा यहाँ अस्त के तू नमीदानी, जा जाओ अपना काम करो, ये वो है जो तू नहीं जानता। शम्स अबरेज ने एकदम आगे बढ़कर सारी किताबों को धक्का दिया, किताबें सारी पानी में जा गिरी। तो कोई प्रेस का जमाना तो नहीं था कि जाओ बाजार से और ले आओ। मौलाना रूम की हाथों से लिखी हुई किताबें वो सर पकड़ के बैठ के शोर मचाने लगे, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए जाहिल, तूने मेरी जिंदगी की कमाई बर्बाद कर दी, तुझे क्या मिला। तो शम्स अबरेज मुस्कुराए और हौज में छलांग लगाई और यूं करके सारी किताबों को खुश्क निकाल के बाहर रख दिया। खुश्क बिल्कुल मिट्टी नहीं उड़ रही थी उनमें से। तो मौलाना रूम की बारी, कहने लगे ये चीज ये क्या है, ये क्या है, पानी से किताबें खुश्क निकल आई, ये क्या है। तो शम्स अबरेज फरमाने लगे ई आ अस्त कि तू नमीदानी, ये वो है जो तू नहीं जानता। मौलवी हरगिज नशद मौला रूम ता गुलाम में शम्स तबरेज नशद, हिच चीज़े खुद ब खुद चीज़े नशद, हिच आहन खंजरे तेगे नशद, हिच हलवाई नशद उस्ताज कार ता गुलाम में शक्र रेजे नशद। मौलवी हरगिज नशद मौला रूम ता गुलाम में शम्स तबरेज नशद। ये तो एक शायर की बात है, लेकिन असल बात है मेरे अल्लाह की, असल बात है मेरे अल्लाह की। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अम खुलिकू मिन गैरि शै अम हुमुल खालिकून अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला युकिनून। अपने आप पैदा हो गए हो, ये जहान खुद ब खुद पैदा हुआ है, तुम अपने बनाने वाले खुद हो। जमीन तुमने बिछाई, आसमान तुमने बिछाया नहीं। अब मैं जवाब देता हूं जो अल्लाह का जवाब। इस मेरे सवालों का जवाब मेरे पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं, दुनिया के किसी साइंटिस्ट के पास भी नहीं, सिर्फ अल्लाह के नबी के पास। और उन पर अल्लाह की तरफ से कलाम उतरा कि ये सारी कायनात कहां से बन गई। का इन्न रब्बकुमुल्लाह, तेरा रब कौन है? अल्लाह। हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं ना, ये अल्लाह को अल्लाह नहीं कहते, खुदा कहते हैं, खुदा। वो कई कहते हैं खुदा खुदा, और पठान कहते हैं खुदाए पाक, वो और आगे दो कदम जाते हैं। ओ भाई अल्लाह को अल्लाह कहा करो। उलमा से भी कहता हूं ये क्यों, ये खुदा कहां से आ गया है? अल्लाह। मेरे रब का नाम क्या है? बोलो क्या है? क्या है? अब खुदा नहीं कहना। उलमा से भी कहता हूं मत कहो खुदा, मत लिखो खुदा, मत वो। खुदा एक इंसान ने लफ्ज बनाया, खुदा एक फारसी ने, खुदा फारसी का लफ्ज है जिसे किसी ने नहीं बनाया, उसे खुदा कहते हैं। और अल्लाह, मेरे अल्लाह ने अपना नाम रख के बना के दिया है कि मेरा नाम है अल्लाह। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री इन्नी अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा लहु मा फ़िस समावात व मा फ़िल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत अथ-थरा व इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा। कौन है? अल्लाह। ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह यब्दुल ख़ल्क़ थुम्मा युईदुहु। अल्लाहु अल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। अल्लाहु अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावात व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। पहले मैं उलमा से, अवाम से कहता हूं अपना लफ्ज ठीक करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खुदा कहना गलत है। अल्लाह की एक सिफत का नाम है खुदा, जिसे किसी ने ना बनाया हो। खुद आ, दो लफ्ज में खुद आ, तो इसमें से वाव को निकाल के खुदा कर दिया। और अल्लाह ने आसमान से अपना नाम उतारा, अल्लाह। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। जब तुम कहते हो या खुदा,
تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو، اے وہ جسے کس نے نہیں بنایا۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو لفظ یا اللہ میں تم اللہ کے تمام ناموں سے پکارتے ہو، یا رحمان رحیم ملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الكريم الجليل الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع والضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ، یہ اللہ ہے۔ اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ لا الہ الا ہو۔ کس نے اس کائنات کو بنایا؟ اللہ۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، کوئی اس کے سوا خالق نہیں، وہی اللہ خالق، وہی اللہ مالک، وہی اللہ رازق، وہی اللہ مہیمن، وہی اللہ عزیز، وہی اللہ جبار، وہی اللہ شافی، وہی اللہ کافی، وہی اللہ اول، وہی اللہ آخر، وہی اللہ ظاہر، وہی اللہ باطن، وہی اللہ مہیمن، وہی اللہ متکبر، وہی اللہ عزیز، وہی اللہ کریم، وہی اللہ جلیل۔ اللہ الذی، اللہ لا الہ الا ہو۔ کون ہے اللہ؟ لا الہ الا ہو۔ کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں کون ہے؟ ہاں اتنا پتا ہے کہ احق من ذکر، یاد کرنا ہے تو اللہ، احق من ذعبد، عبادت کرنی ہے تو اللہ، انصر من ابتغی، مدد کرنے والا ہے تو اللہ، رأف من ملک، رحیم و کریم ہے تو اللہ، اجود من سئل، سخیوں کا سخی ہے تو اللہ، بعد الملک لا شریک لا، بادشاہ ہے شراکت کے بغیر تو اللہ، العلی لا سمیع لا، بلند و بالا ہے کوئی اس کی ٹکر کا نہیں تو وہ اللہ، الغنی لا ظہیر لا، وہ کوئی سب میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ لا الہ الا ہو، لا جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، اللہ ہوا، بولو اللہ۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ کون ہے زمین آسمان کا بنانے والا؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ اور کیسا ہے؟ الحی القیوم، قائم ہمیشہ، دائم ہمیشہ، زندہ ہمیشہ، موت سے پاک اللہ، زور سے پاک اللہ، نیند سے پاک اللہ، تھکن سے پاک اللہ، زمان سے پاک اللہ، جگہ سے پاک اللہ، مکان سے پاک اللہ، ابتدا سے پاک اللہ، انتہا سے پاک اللہ، بیوی سے پاک اللہ، بچوں سے پاک اللہ، شراکت سے پاک اللہ، زوال سے پاک اللہ، کھانے سے پاک اللہ، پینے سے پاک اللہ، سونے سے پاک اللہ، رنگ و بو سے پاک اللہ، شکل صورت سے پاک اللہ، جہت سے پاک اللہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ جدھر دیکھو گے اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، جدھر دیکھو گے پہاڑوں کی چوٹی دیکھ اللہ اللہ پکارتی ہے، آسمان کی بلندی دیکھ اللہ اللہ پکارتی ہے، چمکتا سورج دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، ہنستا چاند دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، جھل ملاتے تارے دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، ہواؤں کے چکر دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، درختوں کا پتا پتا دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، سانپ کی پھنکار سن اللہ اللہ پکارتا ہے، شیر کی دھاڑ سن اللہ اللہ پکارتا ہے، ہاتھی کی چنگاڑ سن اللہ اللہ پکارتا ہے، بھیڑیے کا غرانہ سن اللہ اللہ پکارتا ہے، بلبل کی کا نغمہ سن اللہ اللہ پکارتی ہے، کوئل کی کوک سن اللہ 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 پکارتی ہے، ہرن کی دوڑ دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، عقاب کی اڑان دیکھ اللہ اللہ پکارتا ہے، دریاؤں کی روانی دیکھ اللہ اللہ پکارتے ہیں، چشموں کا ابلنا دیکھ اللہ اللہ پکارتے
ہیں، آبشاروں کا گرنا دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں، ریت کا ذرہ ذرہ دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے، پہاڑ کا پتھر پتھر دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے، درخت ایک ایک شاخ کو دیکھ، اللہ اللہ پکارتی ہے، دھرتی کا ایک ایک ڈھیلا روڑا دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے، رات کا اندھیرا دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے، دن کا اجالا دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے، چار پاؤں پہ چلنے والے دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں، دو پاؤں پہ چلنے والے دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں، تیرنے والے دیکھ، اڑنے والے دیکھ، ڈسنے والے دیکھ، دھاڑنے والے دیکھ، پھاڑنے والے دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں، ماضی میں جھانک کے دیکھ تو اللہ اللہ کی آواز ہے، حال میں جھانک کے دیکھ تو اللہ اللہ کی آواز ہے، نورانی میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، نوری میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، خاکی میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، ناری میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، گرمی کو دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، سردی کو دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، پھل کو دیکھ، پھل کے مٹھاس کو دیکھ، اس کے ذائقے کو دیکھ، اس کی خوشبو کو دیکھ، انار کے پھل کو دیکھ، اس کی پیکنگ کو دیکھ، اس کے دانوں کو دیکھ، ان کے آپس میں جڑ جانے کو دیکھ، اس کے رنگ کو دیکھ، اس کے مٹھاس کو دیکھ، اس کی خوشبو کو دیکھ، اس کے ذائقوں کو دیکھ، ایک ایک دانہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ افریقہ میں رہو یا مدینہ میں رہو، اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے اللہ کی پہچان، پہلا علم اللہ کی پہچان، روٹی کمانا کوئی علم نہیں ہے، اللہ کو جاننا علم ہے، اللہ کی پہچان علم ہے، میں جانوں کون ہے جس نے مجھے بنا دیا، کون ہے، کہاں ہے، سبحان اللہ۔ لا تراہ العیون، دیکھنا چاہوں نظر نہیں آتا، لا تخالطہ الظنون، سوچنا چاہوں تو روشنی سے زیادہ رفتار ہے خیال کی، خیال کی رفتار روشنی سے زیادہ ہے، روشنی تو پر سیکنڈ 1,86,000 مائل کرتی ہے اور خیال پر سیکنڈ کروڑوں مائل کر جاتا ہے، کروڑوں مائل۔ اور حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے؟ لا تخالطہ الظنون، خیال کے گھوڑے دوڑائے تو خیال بھی تھک کے گر گیا پر اس تک پہنچ نہ سکا۔ لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے اکٹھے ہو گئے، آؤ بھائی اللہ کی تعریف کریں، کیسے کریں؟ اللہ کہتا میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، کیسے کرو گے یا اللہ؟ کہ یہ افریقہ کے ساتھ 2 سمندر ملنے، انڈین اوشن بھی ہے، پیسیفک اوشن بھی ہے، اور اس کے ساتھ پھر باقی سارے 7 سمندروں کو جوڑ کے میں سیاہی بنا دیتا ہوں۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، میں سب کو سیاہی بنا دیتا ہوں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، درختوں کو کاٹ کے، تمہیں نہیں کہوں گا کہ جاؤ درخت کاٹ کے قلم بناؤ، کہ میں خود درخت کاٹ کے قلم بناؤں گا۔ افریقہ کا جنگل، سینٹرل افریقہ کا جنگل، زمبابوے کا جنگل، زامبیا کا جنگل، برازیل کا جنگل، کتنے جنگل افریقہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، خود قلم بنا کے تمہارے ہاتھوں میں دوں گا، پھر تم سب کو سمندر کے کنارے بٹھاؤں گا، پھر تمہارے سامنے پیپر رکھوں گا، تمہارے قلم پہ علم کو اتاروں گا، تمہارے دماغ پہ علم کو اتاروں گا، تمہارے دل پہ علم کو اتاروں گا۔ لکھنا ایک کام ہوتا ہے، بعض اوقات ایک سطر پہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ جب کبھی مجھے لکھنے کا ذوق تھا تو مجھے یاد ہے ایک لفظ پر 15 منٹ بیٹھے گزر جاتے، اے لکھاں کے اے لکھاں، اے لکھاں کے اے لکھاں، ٹھیک ہے۔ اب میرا اللہ کہتا نہیں، ایسا نہیں کروں گا، تمہارے سینے پر علم اترے گا، تمہارے دماغ پر علم اترے گا، تمہارے قلم پہ علم اترے گا، تمہارا قلم چلے گا روشنی کی رفتار سے، اور تم میری تعریف کے لیے لکھو۔ اور سمندر کی سیاہی ہے، 100 سمندر، 79% تو اللہ تعالیٰ نے سمندر بنا دیے ہیں، پانی ہی پانی بنا دیا ہے۔ کہ لکھو کیا؟ میری تعریف، میری کبریائی، میری بڑائی، میری عظمت، میری ہیبت۔ تم لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے تو میں جنات کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو، جن بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، میں فرشتوں کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو، فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے بلاؤں گا، تم بھی لکھو، وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، میں جبریل کو اتاروں گا، میکائیل کو، اسرائیل کو، اسرافیل کو، عرش کے فرشتوں کو قلم دے کر کہوں گا لکھو۔ جبریل تو میرے بہت قریب ہے، تو بھی لکھ کہ رب کیسا ہے، اللہ کیسا کا، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ پھر میں 1.25 لاکھ 1,25,000 نبیوں
نبیوں کو بلاؤں گا، ان کے ہاتھ میں قلم دوں گا۔ نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی میری تعریف کو لکھتے 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 تھک جائیں گے۔ میں رسولوں کو بلاؤں گا، ان کو قلم دوں گا، رسول کا علم نبی سے زیادہ، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ میں 4 بڑے رسول بلاؤں گا۔ کون سے 4؟ ابراہیم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام۔ میں ان 4 بڑے نبیوں کو بلاؤں گا کہ آؤ تم بھی لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ پھر میں بلاؤں گا، کس کو بلاؤں گا؟ الم نشرح لک صدرک، جس کا میں نے سینہ کھولا۔ کس کو بلاؤں گا؟ ووضعنا عنک وزرک، جس کا میں نے بوجھ اٹھائے۔ کس کو بلاؤں گا؟ ورفعنا لک ذکرک، جس کی میں نے شہرت کو، عزت کو بلند کیا۔ کس کو بلاؤں گا؟ والضحیٰ، جس کی روشن چہرے کی میں نے قسم کھائی۔ کس کو بلاؤں گا؟ واللیل اذا سجا، جس کی سیاہ زلفوں کی میں نے قسم کھائی۔ کس کو بلاؤں گا؟ جس کے شہر کی میں نے قسم اٹھائی۔ وہذا البلد الامین، کسے بلاؤں گا؟ جس کی کتاب کی میں نے قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، کسے بلاؤں گا؟ جس کی زبان سے نکلے بول کی اس کے رب نے قسم اٹھائی۔ وکیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کا وکیل صفائی بن کر میں نے قسم اٹھائی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الكبرى، کسے بلاؤں گا؟ کسے بلاؤں گا؟ فلا، و جس کی میں نے قسم اٹھائی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کسے بلاؤں گا؟ جس کو میں نے ٹائٹل دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے محبت سے پکارا یا ایھا النبی۔ کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے محبت عزت سے پکارا یا ایھا الرسول۔ کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے مزمل سے پکارا یا ایھا المزمل۔ کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے مدثر سے پکارا یا ایھا المدثر۔ کسے بلاؤں گا؟ جس کے چہرے کو ذکر کیا فول وجہک، جس کی زبان کو ذکر کیا قرآن میں لا تحرک بہ لسانک، جس کے ہاتھ کو ذکر کیا لا تجعل یدک، جس کی گردن کو ذکر کیا الی عنقک، جس کے سینے کو ذکر کیا الم نشرح لک صدرک، جس کی کمر کو ذکر کیا الذی انقض ظہرک، جس کے دل کو ذکر کیا علی قلبک، جس کی چال کو قرآن میں بتایا یمشی فی الاسواق، جس کی رات کو قرآن میں بتایا قم اللیل الا قلیلا، جس کے دن کو قرآن میں بتایا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جس کی بول کو، جس کی دعوت کو میں نے قرآن میں بتایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جس کی ایک ایک چیز کو میں نے قرآن میں، وہ جس کو میں نے محمد کا احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، عزیز، رؤوف، رحیم، حریص، کسے بلاؤں گا؟ کسے بلاؤں گا؟ محمد مصطفیٰ۔ کون محمد مصطفیٰ؟ سنو فور فادرز کو آدم تک، کسے بلاؤں گا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عافی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناق بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلعیل بن قینان بن آنوش بن شیسہ بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ کون آئیں گے؟
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ، رسول اللہ، خلیل اللہ، ہر صفت میں با کمال، اجمل، ازکا، اطہر، انسب، اعلی، افضل، اشرف، انور، ابہا، ازکا. میں کتنے الفاظ لاؤں، جتنے لفظ لاتا ہوں چھوٹے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اس سے بڑے ہو جاتے ہیں. میرے نبی کی ذات، میرے نبی کا قد درمیانہ تھا، درمیانہ، لیکن بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد اوپر ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا تھا. آپ کے چچا عباس کا اتنا بڑا قد تھا، عباس گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا بڑا قد تھا. جب وہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یوں ہو جاتے تھے. یہ عباس، یہ میرے نبی، کوئی آپ سے اوپر نہیں نکل سکتا تھا. ہاں یا حبیبی، ابراہیم بھی تھک گئے، موسیٰ بھی تھک گئے، عیسیٰ بھی تھک گئے، نوح بھی تھک گئے، شعیب بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، داؤد بھی تھک گئے، سلیمان بھی تھک گئے، یحییٰ بھی تھک گئے، زکریا بھی تھک گئے، یونس بھی تھک گئے، لوط بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، ہود بھی تھک گئے، ادریس بھی تھک گئے، آدم بھی تھک گئے، اور اسماعیل بھی تھک گئے، اسحاق بھی تھک گئے، یعقوب بھی تھک گئے، یوشع بھی تھک گئے، یوسف بھی تھک گئے. یہ سارے میرے نبی تھکے پڑے. اب تو میری تعریف لکھ، یا حبیبی تعال. میرے حبیب آئے، میرے محبوب آئے، کائنات کے محبوب آئے. انہوں نے قلم اٹھایا، اللہ کی تعریف شروع کی. سمندر کی سیاہیاں سکڑتی گئیں، سکڑتی گئیں، سکڑتی گئیں، اور میرے نبی تعریف لکھتے گئے، لکھتے گئے، لکھتے گئے. پیچھے نبی بھی لکھتے گئے، رسول بھی لکھتے گئے، بڑے رسول بھی لکھتے گئے، ہم بھی لکھتے گئے، جنات بھی لکھتے گئے، جبریل نے بھی لکھا، میکائیل نے بھی، اسرائیل نے بھی، اسرافیل نے بھی. نتیجہ کیا ہے؟ لا نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. میرا رسول بھی تھکے گا، سارے رسول تھکیں گے، سارے نبی تھکیں گے، فرشتے انسان تھکیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. جہاں مرضی رہو، جو مرضی کرو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، ورنہ بربادی کے سوا کچھ نہ ملے گا. یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا، یہ مچھر کا پر ہے دنیا، یہ مکڑی کا جالا ہے. یہاں حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے، اور یزید جیسے ناپاک، اور شمر جیسے ناپاک، اور ابن زیاد جیسے ناپاک انسان تخت شاہی پر بیٹھے نظر آتے ہیں. یہ امتحان کی جگہ ہے. تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جاؤ قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، مردہ کھوپڑیاں دیکھو، چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو، دھوکہ کھا جائے گا. بڑے بڑے گھر نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے. بڑے بڑے پارک نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے، اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے. یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے. یہ مٹ جانے کا گھر ہے، برباد ہو جانے کا گھر ہے، ختم ہو جانے کا گھر ہے. آنکھ بند ہونے دو، پھر تمہیں نظر آئے گا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. میرے عزیزو، میرے عزیزو، آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ رہا ہے کہ میرے محبوب کی امت کی اتنی نوجوان نسل آج اللہ اس کے رسول کی بات سننے آئی بیٹھی ہے. سبحان اللہ. میں آج سے 27 سال پہلے آیا تھا، 500 آدمی نہیں اکٹھے ہوتے تھے. میں آج کیا دیکھ رہا ہوں، جیسے مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو میری ایک درخواست ہے، یہ میری فریاد ہے، میں جھولی پھیلا رہا ہوں. اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو. اور اللہ سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. انسانوں سے دوستی لگانا مشکل کام ہے، کیونکہ انسان بے وفا ہے، انسان کی اصل بے وفا ہے. اور ساری زندگی وفا کرو اور ایک چھوٹی سی خطا کر دو تو تیری وفاؤں پہ تیرا دوست کاٹا پھیر دے گا، تیری دوستی کو آگ میں لگا دے گا، تیری دوستی کو بھلا کے رکھ دے گا. ہاں، اور میرے اللہ کی ساری زندگی بے وفائی کر، ادھر ساری زندگی وفا کر، اور ایک خطا کر تو تیری ساری وفاؤں پہ تیرا دوست ایسے چاقو پھیر دے گا، چھری پھیر دے گا، نائف پھیر دے گا، تیری ساری وفاؤں کو غداری میں تبدیل کر دے گا. دن رات کے قصے ہیں، دن رات کے قصے ہیں. شاید ہی کسی غلام نے بدر جیسی وفا کی ہو عبد الرحمن الداخل کے ساتھ، لیکن آخر انجام کیا تھا کہ بدر قید میں تھا اور عبد الرحمن تخت پر تھا. یہی دنیا کا انجام ہے. تو اللہ کے ساتھ بے وفائی کر، اور 1 سال نہیں کر، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال نہیں،
اتنے سال اللہ سے بے وفائی کر کہ جس کو خود اللہ کہہ رہا ہے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندے اور بندی، عورت ہو یا تو مرد ہے، تو جانسبرگ میں رہتا ہے یا ملتان میں رہتا ہے، مکہ میں رہتا ہے یا نیو یارک میں رہتا ہے، مدینہ میں رہتا ہے یا شنگھائی میں رہتا ہے، تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور ان کی تہ لگا اور ان کو اٹھاتا جا اٹھاتا جا اٹھاتا جا اٹھاتا جا، چاند تاروں کو بھر دے، یہ سارے سپیس کو بھر دے اور سارے بلیک ہولز کو بھر دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے۔ اس کے لیے ٹریلین سال کی عمر بھی تھوڑی ہے، اور اس کے لیے میں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں سارے فرشتے گناہگار ہو جائیں، سارے انسان جنات گناہگار ہو جائیں، اور سارے انسان جن فرشتے مل کر قیامت تک گناہ ہی کریں، رب ذوالجلال کی قسم وہ سورج تک نہیں پہنچتے، آسمان تو بہت دور ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی ایک ہندی، کوئی ایک پاکستانی، کوئی ایک گورا، کوئی ایک کالا، کوئی ایک عورت، کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگائے، ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے، سارے کہیں گے پکا دوزخی ہے، سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے، سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما، میری دوستی کو آزما، آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی، مجھے پرواہ بھی نہ، ولا ابالی، تو مجھے کیا پرواہ، لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، تم سب سجدے میں گر جاؤ مجھے کوئی نفع نہیں، تم سب انکار کر دو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، تم سب کے سب سجدوں میں گرو تو وہ بڑا نہیں ہوتا، ہم تم سب کے سب پتھروں کے آگے گر جاؤ وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات میں عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال ہے، وہ اپنی ذات میں بڑا ہے، اس کو میری محتاجی نہیں ہے، میرا محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائیو اللہ سے دوستی لگاؤ، اور کتنا آسان ہے ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ، ایک قطرہ آنسو، یہ میرا کرتا ہے نا، اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے، کم از کم ایک بالٹی پانی چاہیے، لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا ایک قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے باہر نہ نکلے، اتنا دے دے میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے، کہا جی ہائے کر سکتے، میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی، تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی۔ دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے۔ مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر مبین پہ ناراض ہو جاؤں، یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا؟ بولو کیا کروں گا؟ ویلکم تو نہیں کروں گا نا، میں کہوں گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، کیا منہ اٹھا کے آ گئے ہو، چلو ہم تو دوست ہیں، میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی، منتیں کروائے گی، پیر پکڑوائے گی، خوش آمدیں کروائے گی، پھر معاف کرے۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے من تقرب الیہ، ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال زوید ہو گئے، کمر جھک گئی، اب اس کو خیال آیا توبہ کروں، لوگوں نے تانے دیا جا اب تیری توبہ تو شرم نہیں آتی، کعبہ کے سنوں سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم ہے خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائیں؟ ایک ہی تو جگہ ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے۔ تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بار گناہوں میں جکڑا جائے، اور پھر ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے، تو وہ کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال، اس عمر میں تیری توبہ، اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں، آجا تیرے تو میں نے اڈیکا ہیں، تو کدے آؤں ہونتا ہی کتھے آؤں، آجا میرا بندہ، تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کدے نکل گیا ہوں، کتھے ٹر گیا ہوں، کہاں چلے گئے تھے؟ تلقیتہ من بعید۔ کوئی ہے بتاؤ، کوئی ہے ایسا، کوئی دوست، کوئی بھائی،
کوئی بیٹا، کوئی ماں، کوئی بیگم، کوئی خامن، کوئی باپ، کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور کہے ویلکم، مرحبا، اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، نبیوں کا محتاج نہیں، کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں، فرشتوں کا محتاج نہیں، اس کو منانے جو اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل، روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا، شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار پاکستان کا 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اور آپ کا 1 لاکھ بنتا ہے۔ 1 لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے۔ جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا، ڈیل کر کے لایا ہوں۔ تو وہ روتے روتے بولی کفل طوائف نہیں ہوں، غریب، مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ جب مالدار لوگ اپنے جنت بنا دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں۔ وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی۔ اور طوائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں، وہ ویسے ہی ہز ہائنس رہتے ہیں، ویسے ہی یور آنر رہتے ہیں۔ ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کے ویسے ہے۔ اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور آل رسول گھسیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے۔ جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت جھوٹ بولے، شراب پی، زنا کرے۔ جلا دو اپنی تاریخ کو، جلا دو اپنی کتابوں کو، جلا دو اپنی میراث کو، جو کرنا پھر جو مرضی کرو، بھلا دو حسین کی قربانی کو۔ یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ وہ عورت رونے لگی، وہ لڑکی رونے لگی، کفل عزت دار ہوں، مجھے غربت نے طوائف بنا دیا ہے۔ تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا، جو پیسے دیے ہیں جا اپنی غربت مٹا، ہدیہ 60 دینار 1 لاکھ رینڈ بنتا ہے، جا اپنی غربت مٹا اور میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ، وہ مر گیا۔ اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پردہ ہے، مر گیا، کیسے مرا، کس حال میں مرا، کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی قدردانی پہ قربان جاؤں۔ کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں، اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا، کمرے میں ہی دبا دینا تھا، وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا، یہ ایسا انسان تھا، لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا۔ اور توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے ہے، اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے، اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے، کل تک تو بھی سورج میں نہیں دیکھا اور موت نے آ کے اٹھا لیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے، اور اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ۔ یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا، یہ سب کچھ تھا۔ اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ
نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں. ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا, اور موت نے مہلت نہیں دی. خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا, اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ, یہ اللہ ہے. میرے عزیزو, اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو, اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کرو پھر معاف کر دیتا ہے, پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے. یہ راڈ ہے, یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں سے 7 8 جگہ سے ٹوٹ جائے, ہم اس کو ویلڈ کریں گے, ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا. لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا, یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا میری بات؟ ایک اب اللہ کی سنو, ان استقالنی عقلت له, میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا, 1 دفعہ نہیں, 100 دفعہ نہیں, 1000 دفعہ نہیں, 1,00,000 دفعہ. جب ٹوٹے آیا, جب ٹوٹا آیا, جب ٹوٹا آیا. اب یہ 10,000ویں دفعہ یا 10,00,000ویں دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کیا رہ گیا, ٹکڑے ٹکڑے نہیں, پرزے پرزے ہو گیا. میرا لگا تھا عقل تو لا, جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا. ان کو بھی نہیں پتا چل, یہ یہاں بیٹھا ہوئے کرامن کاتبین یہ بھی سمجھا گیا اس نے تو کوئی توبہ توڑی ہی نہیں, یہ تو ہے ہی سلامتی والی توبہ. یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ. بنو اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا, تو لوگوں نے اسے گھر سے اور شہر سے نکال دیا. شہر سے باہر نکلا, کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گھیرا. اب اس نے بے قرار ہو کر, ادھر سب بائیکاٹ کر چکے تھے, کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا. تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں, ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں, تو آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, کوئی نہیں ہے. تو پھر اس نے یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصه المغفرہ, اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی. دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے, تیرے پاس آنے کا وقت ہے, مجھے معاف کر دے. میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے. جان نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے, جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں گا. کون زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں, آخر وقت کی منت اور خوشامد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں. لوگوں نے دوڑ لگائی, آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابی, زانی, جواری, بھیڑا. موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا, تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے, تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے, تو میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں, یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں. لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا, اسے کوئی نظر نہ آیا, اس نے بائیں دیکھا, اسے کوئی نظر نہ آیا, اس نے پھر میری طرف دیکھا. تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں. اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی, مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا. میرے عزیزوں, نوجوانوں, میرے بھائیوں, آؤ ہم اللہ کو منانے والی زندگی کی آج ابتدا کریں. نیت کرتے ہو تو آؤ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہوا بس ہو گیا, آئندہ نہیں کریں گے, معاف کر دے. تو توبہ کی نیت کرتے ہو. ٹوٹ جائے تو پریشانی کی بات نہیں, پھر توبہ کر لیں گے, پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے, پھر ٹوٹ ما لم یغرغر, جب تک موت نہیں آتی ہر دفعہ کی توبہ ایسے ہی قبول ہے جیسے پہلی قبول ہے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی, کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ
پھر کہو زور سے یا اللہ میری تو، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ 3 لفظ آپ سے میں نے بلوائے ہیں، اگر دل سے بولے ہو تو اللہ کی قسم مبارک ہو، آپ سب ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے، سب معاف۔ 15 سے 85 سال کی عمر والے نظر آ رہے ہیں، سب معاف۔ اب باہر جا کر کچھ نیا پیپر حل کرو گے، کچھ نیا لکھو گے تو لکھو گے آج تک اس وقت اس لمحے 2:53 پر سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے۔ اور اس وقت یہ حال فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، تمہارے بوسے لے رہے ہیں، اور عرش تک گونج پڑ گئی ہے کہ میرے خیال میں یہ ساؤتھ افریقہ کی تاریخ کا پہلا ہی اتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ اتنے اہل ایمان کٹھے ہیں، اور سب نے کہا یا اللہ میری توبہ، آج اس پورے ملک پہ رحمت ہی رحمت چھائی ہوئی ہے، اب تمہارے اوپر بھی رحمت چھائی ہوئی ہے، اور جنت کی حوروں نے بھی دروازے کھول کر تمہیں پیار سے دیکھا ہے، دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کو راضی کرتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے پھر کرتے ہیں، اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کا 7 والا حصہ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، زور سے بولو۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں۔ لفظ محمد 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں۔ لفظ احمد 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا، اپنے حبیب کے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا، خدا پہ نقطہ ہے خا کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کلمہ جوڑا، اللہ 4 حرف، جمع محمد 4 حرف، جمع احمد 4 حرف، 12، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہے، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہے۔ تول کے دیا اور اعلان کیا کہ اللہ تک آنے کا راستہ محمدی بنو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد الرسول اللہ ویزا۔ ساؤتھ افریقہ آئے تو ویزا لے کر آئے ہیں، ایسے نہیں آئے ہیں۔ تم کہیں جاؤ گے تو ویزا لینا پڑے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے میری جنت میں آنا ہے تو محمدی ویزا لے کر آؤ، دکھانا پڑے گا، ورنہ وہیں سے واپس۔ جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے۔ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا، جیسے یہ نہیں راستے میں گھر نظر آتے، وہ ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، وہ ایک جھونپڑا سا جو بھی راستے میں بنے ہوتے ہیں غریبوں کے گھر، ایک جھونپڑا۔ جنت کا ایک جھونپڑا، جنت کا ایک اپارٹمنٹ، سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ 24,000 کلومیٹر کا یہ فٹ بال ہے دنیا، اس کے ساتھ ایک صفر اور لگاؤ تو 2,40,000 بنتا ہے، 2,40,000 میل بنتا ہے۔ سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی، اور وہ آدمی آپ نے فرمایا وہ جنت سے جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا، سارے نکل جائیں گے اس کی باری نہیں آئے گی، سب نکل جائیں گے اس کی باری نہیں آئے گی۔ نبی کی سفارش، پھر اولیاء کی سفارش، پھر مجاہدین کی، پھر شہداء کی، پھر مبلغین کی، پھر علماء کی، پھر اللہ کے نیک بندوں کی، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اس کے بعد اللہ 3 دفعہ خود جہنم سے نکالے گا، اس کا نمبر پھر بھی نہیں لگے گا، اتنا کمزور ایمان ہوگا۔ اب اس کے ایمان کی قیمت لگنے لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے میرے بندے تجھے جنت دے دوں؟ کہے گا یا اللہ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ پہنچا دے گا، اس کی اپنی جنت نہیں، نیچے والے، اور اس کو ایک جنت اور دکھا دے گا۔ تھوڑی دیر تو وہ صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اور تو نہیں مانگو گے؟ کہنے نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا۔ اللہ وہاں سے اوپر پہنچا دے گا اور ایک جنت اور دکھا دے گا، جو تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہے گا، وہ زیادہ خوبصورت، یہ تھوڑی خوبصورت، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ دے۔ تو اللہ فرمائیں گے پھر آپ دوبارہ مانگو گے؟
کہا نہیں نہیں اب نہیں مانگتا، تیری قسم اب نہیں مانگتا. ایک اور دکھا دے گا. جب اس کو دیکھے گا تو پھر تھوڑی دیر تو چپ رہے گا، پھر کہے گا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے. آدمی پیدل ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ سائیکل ہی دے دے. سائیکل مل جاتا ہے تو کہتا موٹر سائیکل دے دے. موٹر سائیکل مل جائے تو کہتا کوئی گاڑی دے دے، چاہے چھوٹی ساری ہو چاہے سوزوکی ہو چھوٹی ساری ہو. جب وہ مل جاتی پھر کہتا بڑی دے دے. جب وہ مل جاتی کہتا جہاز دے دے. انسانی فطرت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں نا اس کو اس کی اصلی جنت دکھائے گا.